عراق کے ملا علی کردستانی کی حقیقت۔ آج کل عراق سے جو ملا علی قاری کردستانی آیا ہوا ہے، اس کا دم شرعی لحاظ سے کیسا ہے، اور اس کی گزشتہ سال کویت کی ایک ویڈیو ہے جس میں اس نے اونٹنی کا پیشاب اور دودھ ایک ساتھ ملا کر پیا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد رازق سواس سے۔ محمد رازق صاحب، ایک دفعہ میں دبئی جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے میرے ساتھ کچھ روحانی مسائل ہیں تو آپ علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہنے لگے مجھے کسی روحانی علاج والے کا پتہ بتا دیں۔ تو میں نے کہا میں تو بہترین روحانی علاج، آپ کو ضرورت کیا ہے جب میں موجود ہوں تو کسی اور سے کیا روحانی علاج؟ تو انہوں نے کہا اچھا آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ آپ لازمی سنیں۔ تو بڑے خوش ہو گئے، کہنے کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج۔ تو میں نے کہا میں اسپیشلسٹ ہوں، میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں، تو یہ خود قابل علاج ہیں۔ تو یہ صاحب بھی الو بنا رہے ہیں اور قوم الحمدللہ اس میں بہت سے ہمارے دینی لحاظ سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، دنیاوی لحاظ سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں جن کو شوق ہے ان روحانی ٹوپی ڈراموں سے الو بننے کا، بن رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے گونگے کو بولنا سکھا رہا ہے اور بہروں کو سننا سکھا رہا ہے، الو بنانے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں سکھا رہا۔ اور پتہ نہیں اس طرح کے ٹوپی ڈرامے اور ماضی میں قریب میں گزر چکے ہیں، پھر بھی لوگوں کو عبرت نہیں آتی۔ سعودی عرب سے محترم کو نکالا گیا ہے، اور کمال کی بات ہے کہ ہمارے والے شیخ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے والے شیخ ادھر آئے ہوئے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ سارے ایک جیسے دھندے ہیں جس پہ میں بول بول کے تھک گیا۔ میں اس کردستانی کو کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر کچھ روحانیت اور یہ ٹوپی ڈرامے ہیں نا، تو میرا ایک بال سفید کر کے دکھا دے، انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ جن کے ذریعے، نہ چڑیل کے ذریعے، نہ بھوت کے ذریعے، نہ یہ اپنے دم درود کے ذریعے۔ رقیہ کا میں قائل ہوں، رقیہ حدیث سے ثابت ہے، تو رقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو، اللہ شفا دے گا۔ بس یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل طریقے سے آ رہے ہیں اور دورے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کو شفا دے کے جا رہے ہیں، یہ آپ کی یہ نظر کے دھوکے ہیں۔ ان لوگوں نے خود کچھ گونگوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے جن کو بولنا آتا ہے، ان کو پہلے سے گونگا بنایا ہوا ہوتا ہے، دم کیا وہ بولنے لگا، آپ کہتے ہو واڑے واہ گونگا بول رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ گونگا تھا بھی کہ نہیں تھا؟ تو یہ ڈرامے بہت ہیں۔ اور ایک اور بھی تھے سرکار پھونکو والی، اس نے بھی پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے لوگوں کو دکھائے، آج کل وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس میں نہ کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں، اور اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پہ تشدد کریں، کسی کو آپ مارے پیٹیں، ایسا ہرگز نہ کریں، ہمارا ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہے، لیکن اللہ کا واسطہ آپ ان ڈراموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا، اور اس طرح کے ڈرامے کو اور پروموٹ ہونے کا موقع ملے گا۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا وہاں، جو مسقط کے مفتی اعظم تھے، بڑے ملنسار تھے، ان سے ہماری میٹنگ طے تھی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، تو 2 ڈرامے عراق سے پہنچ گئے روحانی علاج والے، بغیر ٹائم لیے پہنچے، تو میرا سارا ٹائم وہ پی گئے۔ اور مفتی وہاں کے جو مفتی اعظم ان سے کہنے لگے کہ ہم یہاں شرعی علاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ ایک سرٹیفکیٹ دے دیں کہ ہم سنت کے مطابق روحانی علاج کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں ایک اپنا ادارہ کھولیں۔ وہ انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا دفعہ یہاں سے، بھاگو یہاں سے، اور ٹرخا دیا انہوں نے۔ تو میرا بھی سارا وقت وہ پی گئے، نا اخلاق کہ بھائی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، اور دوسرا اور فری پھوکٹ میں ان کا کھانا بھی کھا کے گئے ہیں۔ تو وہاں کے مفتی اعظم نے مجھے کہا آپ دعا کرا دیں نا کھانے کے بعد، تو میرے کرانے سے پہلے ہی انہوں نے شروع کرا دی، اور اس میں ناٹک کر کے رو رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے، بس یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں اور ہم بہت ہی نیک لوگ ہیں اور ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے۔ تو جو رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ خود یاد کر لیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، کوئی اتنا مشکل ٹینشن والا کام نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہے، خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ نہیں ہے تو کسی مسجد کے امام سے بولیں بھئی آپ امام صاحب 5 ٹائم کے نمازی ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز نہ صرف پڑھتے بلکہ پڑھاتے ہیں، تو اللہ آپ کی پھونک میں زیادہ اثر رکھ دے گا، تو ان سے کروا لیں بس۔ اس سے آگے اس چیز میں آگے نکلنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بلکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کر سکتے ہوتے، کوئی ڈاکٹر ہوتا، ان میں کوئی انجینئر ہوتا، کوئی سائنٹسٹ ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی فتویٰ دیتا، مفتی ہوتا، یہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے تو پھر اس طرح سے چورن بیچنا شروع کرتے ہیں۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ روحانی علاج عام طور پر وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کو باقاعدہ کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اکثر وہی لوگ کر رہے ہیں جو دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے۔ پڑھائی کا ٹائم انہوں نے مدرسوں میں برباد کیا ہوتا ہے، پڑھے نہیں ہوتے۔
نہ وہ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں، نہ انجینئر بنے ہوتے ہیں، نہ ان کو کمبختوں کو رکشا چلانا آتا ہے، نہ W11 چلانی آتی ہے، نہ وہ کنڈکٹر بن سکتے ہیں. اب ان کو پتا ہوتا ہے یار ہم تو بے روزگار بھوکے مر جائیں گے، تو چلو یار سنت رقیہ کے نام پہ یہ دکان کھولو. گونگوں کو 4 گونگے جو بولنا جانتے ہیں ان کو بٹھایا اور ان کو او آ کیا انہوں نے، وہ آپ کو لگے گا گونگا ہے، پھر اس کو ذرا پھونک ماری وہ بولنا شروع کر دیا. تو ایسے ان کی دکان شروع ہوتی ہے اور دنیا بھر میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں یہ. تو یہ حساب ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فضول لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اس کو پتہ ہے عراق سے آیا اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہاں دکان زیادہ چلے گی ہماری. پاکستانی جو ہے نا، سعودی عرب میں حکومت سعودیہ نے بولا نکل یہاں سے پتلی گلی سے وہاں. اچھا عربوں کو بھی ہمارے روحانی ڈرامے باز وہاں جا کے خراب کر رہے ہیں. سعودی عرب میں اس طرح کی چیزوں پہ پابندی ہے، وہاں گورنمنٹ اندر کر دیتی ہے، لیکن وہاں بھی یہاں سے چپکے چپکے یہ روحانی ڈرامے باز جاتے ہیں اور عربوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. ایک ڈرامے باز گیا عرب سے، کہا میں تیری فیکٹری چلا دوں گا، پھونکے مار مار کے آیا، پتہ نہیں کیا اس کو کتنا پیسہ ریال لیا وہاں سے اس نے. تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے بھائی. ایک آدمی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اگر کسی کی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھ لو کچھ کوئی بات ہوگی جو مخالفت کر رہا ہے. تو چھوڑ دیں، ان چکروں میں نہیں پڑیں. عرب اتنے اللہ پہ توکل کرنے والے، اتنا وہ رقیہ وہ کرتے ہیں سنت کے مطابق، سورہ فلق سورہ ناس. ہم بھی عربوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کو بھی جا جا کے یہاں کے پاکستانی خراب کر رہے ہیں. وہ وہاں کی عوام ہے، ظاہر ہے ان کو تو کوئی بھی کچھ بھی وہ اچھا دلیل یہ دیتے ہیں کہ جادو تو نبی پہ بھی ہوا تھا، تو کیا تم پہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی نبی پہ ہوا تھا، ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا، عمر پہ کیوں نہیں ہوا، عثمان پہ کیوں نہیں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو اس لیے ہو گیا تھا کہ تاکہ آپ کا بشر ہونا اور جادوگر نہ ہونا دنیا کے سامنے واضح ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب چاہیں جس پہ چاہیں بڑے آرام سے جادو، اور ہر مسئلہ جادو ہی ہے. تو عربوں کو جا جا کے یہاں سے لوگ خراب کر رہے ہیں جو اتنے توحید پرست اور اتنے ان چیزوں سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں، سنت کے عاشق ہوتے ہیں، بدعت سے دور ہوتے ہیں. ان کو بھی یہاں کے پاکستانی روحانی ڈرامے باز جا جا کے خراب کر رہے ہیں. میں سعودی عرب میں گیا، وہاں میں نے گھروں میں یہاں کے ٹوپی ڈرامے دیکھے ہیں. ایک گھر میں گیا سعودی عرب میں، وہیں کے وہ 50 سال سے رہ رہے ہیں، وہ عرب میں بالکل عربی بن چکے ہیں. تو ایک ڈرامے باز وہاں پہنچا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا ٹوپی ڈرامے جن بھوت چڑیل بھگا رہا تھا. تو مجھے ان کے گھر سے بعد میں 1 مہینے بعد فون آیا کہ ان کے گھر کی کسی خاتون کو یوں ہو گیا، ہاتھ ٹیڑھے ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، حضرت آپ بتائیں کیا اس کا علاج ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ کہ اس ڈرامے باز کو یہاں سے نکالو. یہ جو آپ نے روحانی علاج کے نام پہ ڈرامے باز گھر میں گھسائے ہوئے ہیں نا، جب تک ان کمبختوں سے جان نہیں چھوٹے گی یہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے اور یوں الٹا سیدھا ہوتا رہے گا. ان کو نکالو یہاں سے، سیدھا سیدھا پراپر شرافت کے ساتھ زندگی گزارو جیسے سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ عربوں کو بھی جا کے یہاں کے لوگ جو ہے نا خراب کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ان سے بالکل متاثر نہ ہوں، اپنے ٹائم کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں. نہیں سمجھ میں آ رہا تو جیسے چاہیں مجھے پھر فون کر کر کے تنگ کرتے ہیں، یہ تو مانتا ہی نہیں، یہ تو اپنے بزرگوں کے طریقوں سے ہٹ گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر جائے کسی 2-4 گونگوں کو لے جاؤ اور پھر بلوا کے دکھاؤ اس کو. ٹائم ویسٹ کرو اپنا، اور وہ تم پر ایسا مسمرزم کرے گا نا، دماغ ایسا کیپچر کرے گا تمہارا کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ گونگا بول رہا ہے. اور تھوڑے دنوں میں خود بھی گونگے ہو جاؤ گے، پھر اسی کے پاس جا کے تمہاری زبان کھلے گی. تو اگر نہیں سمجھ میں آتی میری یہ باتیں تو جاؤ اپنے آپ دیکھو. اللہ کا فضل ہے، میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں. ہمارے گھر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے مسائل جو دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. آج تک میں نے نہ کبھی کوئی تعویذ گلے میں باندھا ہے، نہ میں کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گیا ہوں. مسائل ہمارے ساتھ بھی آئے ہیں، آ رہے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں سیدھے طریقے سے. ہمارا اللہ کا شکر ہے گھر بھی چل رہے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ہماری اپنی بھی اللہ کرے یعنی سلسلہ چل ہی رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، وہ اللہ صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو ان کے خلاف بول بول کے تھک گیا. میں کہتا ہوں یار تم جن چڑیل بھیج کے میرے اوپر تو کچھ کرو نا جادو. تو کر بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تعویذ پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں یار خواتین کو بھیج کے کچھ رکھوا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. گھر والوں کو بولتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے تو سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ شکر نعمت کی توفیق دے. تو سارے کام چل رہے ہیں. تو اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد کریں. کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. کوئی مسئلہ ہو تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں بس. اس کے علاوہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں آپ. کیونکہ لوگ مجھ سے اس میں بہت الجھتے ہیں، فون کرواتے ہیں مختلف علماء سے. بعض لوگ بڑے علماء سے فون کرواتے ہیں کہ وہ بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود غلط کہہ رہے ہیں. بھائی وہ بڑے عالم علم دین میں بڑے ہیں، دین کے علم میں ہم ان کو فالو کریں گے. روحانیت میں کوئی بڑا نہیں ہے.
یہ کوئی علم ہی نہیں ہے جو پراپر طریقے سے حاصل کر کے ایک آدمی کچھ اس میں پہنچ جائے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے دماغ کو کیپچر کرنے کا, وہ یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں جس سے لوگوں کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور پھر ان کو الو بنانا آسان ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں. تو آپ اگر مجھے اس میں گمراہ کہیں یا آپ اس میں مجھے برا بلا کہیں, یا آپ کا ہیڈک ہے, آپ کرتے رہیں, میں نہیں مانوں گا کبھی بھی انشاءاللہ, کیونکہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک نارمل آدمی میں نے روحانی علاج والا نہیں دیکھا ہے, ایک نارمل. سب ایب نارمل, یا تو ڈرامے باز ہوگا یا ایب نارمل ہوگا, پورا صحیح نہیں ہوگا کوئی بھی. بعض نیک ہوتے ہیں مگر کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے ان کی, اور بعض ہوتا ہی 2 نمبر ہے. تو یہ پورا سیدھا مجھے ایک بھی نہیں ملا ان میں.